السلام علیکم ویورز، تو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے حیران کن حقائق کے بارے میں۔ 24 کروڑ سے زائد آبادی والے ملک میں 3 کروڑ 80 لاکھ بھکاری موجود ہیں، جس میں دیکھا جائے 12% مرد، 55% خواتین، 27% بچے اور بقایا 6% سفید پوش مجبور افراد شامل ہیں۔ اور ان کی اوسط نکالیں تو ان بھکاریوں کا 50% کراچی، 60% لاہور، 7% اسلام آباد اور بقایا دیگر شہروں میں پھیلا ہوا ہے۔ اور اگر ہم ان شہروں کی اوسط دیکھیں تو کراچی میں روزانہ اوسط بھیک 2000 روپے، لاہور میں 1400 اور اسلام آباد میں 950 روپے ہے۔ پورے پاکستان میں فی بھکاری اوسط 800 روپے ہے۔ روزانہ بھیک کی مد میں بھکاری 32 ارب روپے لوگوں کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں۔ روزانہ یہ رقم 117 خرب روپے بنتی ہے۔ ڈالر کی اوسط میں یہ رقم 42 ارب ڈالر بنتی ہے۔ اب دوسری طرف آئیں۔ 3 کروڑ 80 لاکھ افراد اگر کام کریں تو فی کس اوسط 2000 روپے کی پروڈکٹ بنا سکتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ روزانہ 76 ارب روپے یعنی 27 کروڑ ڈالر کی گھریلو صنعت کی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں، اور سالانہ کام کے دنوں کے اعتبار سے 78 ارب ڈالر کی پروڈکٹ تیار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم 50% ہی ریٹ لے لیں تب بھی سالانہ 39 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ متوقع ہے۔ اور بغیر کسی متوقع بخش کام کے بھکاریوں پر ترس کھا کر ان کی مدد کرنے سے ہماری جیب سے سالانہ 42 ارب ڈالر نکل جاتا ہے۔ اس خیرات کا نتیجہ ہمیں سالانہ 21% مہنگائی کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے، اور ملک ترقی کے لیے 3 کروڑ 80 لاکھ افراد کی عظیم و شان افرادی قوت کسی کام نہیں آتی، جبکہ ان سے کام لینا اور معمولی کام ہی لینے کی صورت میں آمدنی 38 ارب ڈالر متوقع ہے، جو چند برس میں ہی ہمارے ملک کو مکمل اپنے پاؤں پر نہ صرف کھڑا کر سکتی ہے بلکہ موجودہ بھکاریوں کے لیے باعزت روزگار بھی مہیا کر سکتی ہے۔ گلی گلی موجود لنگر خانے عیدی، سالانہ مزارات اور دیگر تنظیموں کی طرف سے مفت کھانوں کی فراہمی صرف ہڈ حرامی پیدا کر رہی ہے، اور ملک کی تباہی میں ان سب کا بھی بھرپور حصہ ہے۔ یہ ادارے گارمنٹس، ویلڈنگ، ڈیزائننگ، کاشتکاری اور بے شمار ذرائع میں ان مین پاور کو استعمال کریں اور ان ملازمین کو اجرت کے ساتھ کھانا بھی فراہم کر دیں۔ تو ناظرین، ہم ذرا بنگلہ دیش کی طرف دیکھیں۔ بنگلہ دیش ماڈل اس لیے ہے ہماری مدد کر سکتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس بھکاری مزارات کے چرواہے اور غیر مستحق کو دیے جانے والے فتوحات سے اگر کسی کو بھی کوئی فائدہ حاصل ہوا ہو اور اللہ کے وعدے کے مطابق 1 کا 10 فوری ملا ہو تو وہ بے شک اپنا عمل جاری رکھے، لیکن مجھے یقین ہے اللہ کبھی ان غیر مستحقین کو دیے جانے کا ہدیہ نہیں دے گا، کیونکہ سنت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالہ بیچ کر کلہاڑی خرید کے دی تھی، امداد نہیں کی تھی۔ اب اگر عوام اسی مہنگائی میں جینا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کی روٹی ان بھکاریوں کو دے کر مطمئن ہیں تو بے شک اگلے 100 سال اور ذلت میں گزار رہے ہیں، لیکن اگر آپ چند سالوں میں ہی مضبوط معاشی استحکام اور اپنے بچوں کے لیے پرسکون زندگی دینا چاہتے ہیں تو آج ہی ان تمام بھکاریوں کو خدا حافظ کہہ دیں اور مفت کھانا کھلانے کے تمام عوام کا بائیکاٹ کر دیں، تو اولیاء اکرام سے اس کے خلاف بے شمار فتوے ملیں گے۔ مزارات والے آپ کو گستاخ منکر کہیں گے، سخت عذاب سے بھی ڈرائیں گے، اور بھی بہت کچھ متوقع ہے، اور 5 سال کے بعد آپ اپنے فیصلے پر انشاءاللہ نادم نہیں ہوں گے اور اپنے بچوں کو پلتا پھولتا دیکھ کر خوشی محسوس کریں گے۔ بنگلہ دیش نے جس دن بھکاری سسٹم کو خدا حافظ کہا تھا، اس کے صرف 4 سال بعد اس کے پاس 52 ارب ڈالر کے ذرائع تھے،
کیا ہم اچھی بات اور مستحق کام کی تکلین نہیں کر سکتے؟ اب اپنے بچوں کے لیے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور سبسکرائب ضرور کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔